دین اسلام کا سب سے بڑا امتیاز کیا ہے جس کی وجہ سے دین اسلام قیامت تک قائم ہے؟ دین اسلام اصولوں پر مبنی دین ہے، اور اس کے اندر ایسے اصول موجود ہیں جس سے صحیح اور غلط بات کی جانچ ہو جاتی ہے، خواہ بات کرنے والا کوئی بھی ہو۔ دوسرے مذاہب کے پاس ایسا کوئی نظام نہیں، اس لیے قرآن مجید نے خود کہا کہ ان کے بڑے جو بات کہہ دیتے تھے ان کے پاس چونکہ کوئی اصول اور ضابطہ موجود نہیں تھا غلط اور صحیح کے پرکھنے کا، تو وہ اس کو بھی شریعت کا حصہ بنا دیتے تھے۔ ہماری شریعت تحریف سے اس لیے پاک ہے کہ یہاں پر شخصیات کی بنا پر باتوں کو نہیں پرکھا جاتا، بلکہ یہاں پر اصول اور ضابطے کی بنا پر بات کو پرکھا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر ہم جب فقہ پڑھتے ہیں، ہم جب حدیث پڑھتے ہیں، ہم جب تفسیر پڑھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاگرد استاد کی بات کا رد کر رہا ہوتا ہے اور بعد کے جو اہل تحقیق ہے وہ شاگرد کی بات کو درست قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک شاگرد جس استاد سے علم حاصل کر رہا ہے اس استاد کی بات کو رد کر رہا ہے، اور بعد کے جو محققین ہیں صحیح اور غلط کی پہچان کرنے والے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاگرد کی بات صحیح ہے استاد کی بات غلط ہے، یہ کس بنا پر ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ایک ایسے اصول شریعت کے اندر موجود ہیں جن پر استاد کی بات کو بھی رکھا جائے گا، شاگرد کی بات کو بھی رکھا جائے گا، جس کی بات جو ہے وہ درست ہوگی۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ان میں سے کون بڑے درجے کا۔ اس لیے آپ دیکھیں فقہ حنفی کے اندر کتنے مسائل ایسے ہیں، سینکڑوں مسائل ایسے ہیں۔ آپ ہدایہ پڑھ کر دیکھ لیجئے، فقہ حنفی کا مشہور ماخذ ہے، اور ہمارے ہاں درس نظامی کا حصہ ہے، 4 حصوں میں بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے۔ کتنے مسئلے ہدایہ میں ایسے ہیں جن پر آپ ہاتھ رکھ کے بتا دیجئے کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ اور ان کے دونوں جو مشہور شاگرد ہیں ان میں سے کسی شاگرد کا امام صاحب سے اختلاف نہ ہو، تینوں ایک ہی بات پر جمع ہو۔ کوئی گنیے، میرے خیال ہے ہدایہ میں 1 درجن مسائل بھی، اگر 1000 مسائل ہدایہ کے اندر موجود ہیں، 1 درجن بھی ایسے نہیں نکلیں گے جن میں امام صاحب اور ان کے دونوں شاگرد ایک بات پر متفق ہوں۔ اور پھر کتنے سینکڑوں مسائل ایسے ہیں جن میں بعد کے محققین نے، اہل ترجیح نے، اہل فتویٰ نے امام صاحب کا قول ترک کیا اور ان کے شاگردوں کے قول پر فتویٰ دیا کہ ان کے شاگردوں قول صحیح اور امام صاحب کی بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت میں اصول موجود ہیں ہمارے پاس۔ اب کوئی آدمی کسی بھی درجے کا ایک ایسی بات کہے جو شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے، ہم سوال کر سکتے ہیں نا۔ کوئی بھی بہت بڑا عالم ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لفظ جہاد کے اندر گنجائش موجود ہے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے تمام مسالک کے فقہا، محدثین اور مفسرین، یا جو اہل اصول ہیں جنہوں نے اصول فقہ لکھے، ان کے ہاں گنجائش دکھا دیجئے، تب تو ہم مان لیں کہ گنجائش موجود ہے۔ اگر ان کے ہاں گنجائش نہیں ہے تو پھر صرف کسی آدمی کی سفید داڑھی کی بنا پر، یا اس کے ماتھے پہ بنے محراب کی بنا پر، یا اس کی بہت اچھی پگڑی کی بنا پر یہ بات مان لی جائے گی، اس کی بات درست ہوگی۔ اگر دین اسلام میں اس بات کی گنجائش رکھی جاتی، دین اسلام نصرانیت سے بھی زیادہ برباد ہو جاتا، یاد رکھیں۔